انتظار میں صدیاں بیت گئی، انتظار میں صدیاں بیت گئی. توجہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ویرانے میں باپ بیٹا گھر بنا رہے تھے. کسی نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ کا گھر ہے. تم کیوں بنا رہے ہو؟ کہا بہت ساری قربانیوں سے گزرے ہیں تب بنانے کے لیے کہا ہے. باپ کی قربانی الگ ہے، بیٹے کی قربانی الگ ہے. کیا داستان ہے تمہاری قربانی کی؟ باپ نے کہا میں آگ سے بچ کر آیا ہوں، یہ چھری کے نیچے سے بچ کے آیا ہوا ہے. تم عجیب قربانی دے رہے ہو. کہا ہماری گھر کی خواتین کی بھی قربانی ہے. جائیے صفا مروہ سے پوچھئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بوڑھے بھی قربانیاں دیتے ہیں، بچے بھی قربانیاں دیتے ہیں، عورتیں بھی قربانی دیا کرتی ہیں، تبھی تو نام زندہ رہتے ہیں. ایک گھر بن رہا ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. لیکن وہ پتھر مایوس کھڑے تھے، پریشان کھڑے تھے. ہمیں سجایا بنایا ایک کمرے کی شکل میں اسے بنایا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کون دیکھنے آئے گا. میں نے قرآن سے پوچھا اس گھر کے بننے پہ تیرے پاس رویداد کیا ہے؟ تیرے پاس اس پہ کاروائی کے لیے تیرے سینے پہ کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وادن غیر ذی زرع، وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں بنایا جا رہا تھا کہ جو ویران وادی تھی، جس کے سینے پہ ایک بھی گھاس کا تنکا نہیں اگتا، جس کے نیچے سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، لیکن گھر بن رہا ہے. جناب ابراہیم نے اس کی چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے جب دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، قرآن کہتا ہے کہ دعا سن کے میرے انتظار جو مدتوں سے انتظار تھا، جو صدیوں سے انتظار تھا، جب اس نے دعا کی ربا گھر میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا محمد عطا کر دے. تھوڑا سا انتظار میرا، میری پریشانی دور ہو گئی کہ وہ آنے والے ہیں. یہ گھر انہی کے لیے تو بنایا گیا ہے. پھر انتظار کرتے کرتے مدت گزر گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کب آئیں گے. ایک بچہ بغیر والد کے پیدا ہو گیا. برادری والوں نے کہا یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی. جنم دینے والی ماں، قرآن کہہ رہا ہے مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر چکی ہوتی، میں یہ دن نہ دیکھتی. برادری والے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ جمع ہو گئے. مریم بتاؤ یہ کیسے آیا؟ ہونٹوں پہ انگلی رکھی، انی نظرت للرحمن صوما، مجھے نہ چھیڑو، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا، برادری نے کہا، اپنوں نے کہا، بیگانوں نے نہیں کہا، برادری والوں نے کہا، بسیب والوں نے کہا. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اب روزہ رکھ کے بیٹھی ہو؟ جواب کون دے گا یہ بچہ کیسے آیا؟ پھر اشارہ کیا، فاشارت الیہ. قرآن کہتا ہے اشارہ کیا گود میں سونے والے بچے کی طرح. فاشارت الیہ، کہا میں نہیں بولوں گی، اگر بیٹا حلالی ہے تو خود بولے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اصول بن گیا ہے ماں کے لیے حلالی بولا کرتا ہے. کل کی بات ہے کہ گود میں بول رہا تھا، آج کی بات ہے کہ تختہ دار پہ چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن بول حلالی رہا ہے کل سے لے کے آج تک. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود میں بولے؟ مشیت نے کہا ماں کا اشارہ ہونے دو، ہم قانون بدل دیں گے، ہم قانون بدل دیں گے. اس کے منہ میں تو زبان ہے، ہم تو ان پتھروں کو بلوا دیتے ہیں جن کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی. یہ کام ہمارا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، توجہ رہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد
اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او لوگ میری ماں کو مدعون کرنے والوں، میری ماں پہ الزام تلاشی کرنے والوں، سنو میں نے جنس نہیں بدلی، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا، آتانی الکتاب کتاب ہدایت لے کے آیا، اور میرے سر پہ اللہ نے تاج نبوت بھی رکھ دیا ہے۔ میں نبی بھی بن کر آیا ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیرے سینے پہ کیا لکھا ہے نبیوں کے لیے؟ کب کہتے ہیں ہم نبی بن کے آئے؟ کہا کہتے تو 40 سال کی عمر میں پہنچ کر ہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، لیکن میری انتظار کی گھڑیوں میں یہ پہلا بچہ ہے جو ماں کی گود میں کہہ رہا ہے میں نبی بن کر آیا۔ بچے سے پوچھا گیا اگر بڑے ہو جاؤ گے تو پھر کیا کہو گے؟ آپ نے تو بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، جبکہ تمہیں کہنا تو 40 سال کی عمر میں جا کر تھا۔ اس بچے نے کہا 40 سال کی عمر کو بھی میں بولوں گا، لیکن اپنے لیے نہیں، پھر آمنہ کے لال کے لیے بولوں گا۔ کیسے بولوں گا؟ قرآن سے پوچھ رہا ہوں، کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، پھر میں اپنے لیے نہیں، آمنہ کے لال کے لیے خوشخبری سناؤں گا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو پیدا نہیں ہوا لیکن آسمانوں پہ احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے یہ اعلان سنا تو اب میری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔